بس اب خاموش ہو اے شمس کیونکہ ہے شروع آگے، بس اب خاموش ہو اے شمس کیونکہ ہے شروع آگے، بس اب معلوم کیا کہنے کو چاہوں منہ سے کیا نکلے، نہیں معلوم کیا کہنے کو چاہوں منہ سے کیا نکلے، نہیں معلوم کیا کہنے کو چاہوں منہ سے کیا نکلے۔ السلام علیکم۔ عکس رخ جمال نے محفل سجائی ہے، سب لوگ آپ کے پیر و مرشد کے حوالے سے ایک شعر پڑھنا ہوگا، بعد میں ہو جائے گا سب کام۔ عکس رخ جمال نے محفل سجائی ہے، عکس رخ جمال نے محفل سجائی ہے، اس دور کے بلال نے محفل سجائی ہے، عکس رخ جمال نے محفل سجائی ہے، اس دور کے بلال نے محفل سجائی ہے، رسول برا کو آج تو آنا ہی پڑے گا، رسول برا کے لال نے محفل سجائی ہے، عکس رخ جمال نے محفل سجائی ہے۔ بہت تاخیر ہو گئی، تقریر ہو رہی ہے، حضرت پہلی بار آئے، میں کئی بار آ چکا ہوں، انشاءاللہ آتا رہوں گا، سناؤں گا، بس پھر پڑھتا ہوں کہ عکس رخ جمال نے محفل سجائی ہے، محبت سے دل سے بولیے، عکس رخ جمال نے محفل سجائی ہے، اس دور کے بلال نے محفل سجائی ہے، اور غوث الورا کو آج تو آنا ہی پڑے گا، غوث الورا کے لال نے محفل سجائی ہے، غوث الورا کو آج تو آنا ہی پڑے گا، غوث الورا کے لال نے محفل سجائی ہے، غوث الورا کو آج تو آنا ہی پڑے گا، غوث الورا کے لال نے محفل سجائی ہے۔ حکم ہوا ہے بہت تیزی کے ساتھ، وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، اب آئیے اس خطیب سے آپ کی ملاقات کرواؤں جو اگر ماں کی عظمتوں پہ خطاب کر دے تو انگلیوں کی ساری طاقت ماں کے دبانے میں قربان ہو جائے، اگر آل رسول کی عظمت پہ خطاب کر دے تو لوگ آل رسول کے ذرے کے قدم کو اپنے سر کا تاج بنا لیں۔ وہ خطیب الحمدللہ پورے ہندوستان میں مشہور ہے۔ پہلا اتفاق، پہلی بار آج کے اس محفل مقدس، آج کی اس آستان عالیہ میں آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ سے خطاب کرنا چاہتے ہیں، یہاں کے فیضان سے اپنے آپ کو مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی ہیں، موجود ہیں، حضرت کا حکم ہے بہت تیزی کے ساتھ نعرہ تکبیر، نواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرش مقدس، فیضان حضور شمس پاک، فیضان حضور شمس پاک، عاشقان حضور شمس پاک، غلامان حضور شمس پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت علامہ مولانا عبدالحمید صاحب قبلہ جامعی خطیب امام نوری مسجد گارڈن ڈیپ مٹیا برج سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں، آپ ان سے ملاقات کریں، وہ آپ سے ملاقات کریں۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والدین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، برگ درختان سبز
در نظر ہوشیار ہر ورق دفتریش تمہاری فتح کردگار بنامے جہاں دار جہاں آفری بنامے جہاں دار جہاں آفری حکیم سخن در زبان آفری حمد و ثنا ہے تیری کونوں مکان والے بہت اچھے حمد و ثنا ہے تیری کونوں مکان والے اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء شاہست حسین بادشاہست حسین بے دوام ہے لیکن بائے فارسی پے کو کہا جائے شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دی پناہست حسین سردار نادار دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ حسین. اس مفہوم کو انہی کے خاندان کے شہزادے حضور سید اشتیاق عالم ضیاء شہبازی علیہ رحمت الرضوان کچھ اس طرح سے اپنے مصروں کے قالب میں ڈھالتے ہیں. کیا مقام حسین اللہ اللہ یہ مقام حسین خود لکھائیں عمر غلام حسین. اللہ اللہ یہ مقام حسین خود لکھائیں عمر غلام حسین. اور دین کیا ہے اگر کوئی پوچھے, دین کیا ہے اگر کوئی پوچھے صاف کہہ دیجئے امام حسین. دین کیا ہے اگر کوئی پوچھے صاف کہہ دیجئے امام حسین. اور جن کے طلبوں کا عرش بوسہ لے, جن کے طلبوں کا عرش بوسہ لے ان کے کاندھے پہ ہے امام حسین. جن کے طلبوں کا عرش بوسہ لے ان کے کاندھے پہ ہے امام حسین. ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے, ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے, میری حیات کے پیغام جاویدہ اترے اور لیے چراغے. دین کیا ہے اگر کوئی دین کیا ہے اگر کوئی پوچھے صاف کہہ دیجئے امام حسین. دین کیا ہے اگر کوئی پوچھے صاف کہہ دیجئے امام حسین. جو سرکار تاجدار ہند نے فرمایا وہی ان کے شہزادے نے کہا. زبانوں کا فرق ہے, وہ فارسی زبان میں خواجہ پاک فرماتے ہیں حقا کے بنائے لا الہ حسین, اور انہی کے شہزادے اردو زبان میں اس کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ دین کیا ہے اگر کوئی پوچھے صاف کہہ دیجئے امام حسین. ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے. ہم اور آپ جس انجمن اور گلشن میں آ کے سمٹ گئے, بہت اچھے. یہ گلزار کس کا ہے, یہ دربار کس کا ہے, یہ گھرانہ کس کا ہے, یہ شہزادے کن کے ہیں, یہ آستانہ کن کا ہے. 4 مصروں میں آپ سمجھیں کہ ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے, میری حیات کے پیغام جاویدہ اترے اور لیے چراغے ہدایت سیاہ راتوں میں, لیے چراغے ہدایت اندھیری راتوں میں. ارے لکھیم پور کھیری کی سرزمین پہ بیٹھا ہوا نبی کا شہزادہ آج اگر آپ کی زمین پہ جلواگر ہے تو اسے اس مصرے کے سہارے سمجھ. حضور سید افتخار الحق رضی اللہ تعالیٰ یہاں کے نہیں رہنے والے, یہ بنگال کی زمین پہ نہیں ہے, آپ یمن کے رہنے والے ہیں. اور آپ کا آبائی گھرانہ لکھیم پور کھیری جو نینی تال کے قریب. ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے,
میری حیات کے پیغام جاویداں اترے اور لیے چراغ ہدایت سیاہ راتوں میں رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے، لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے، اور جنت میں تذکرے جو حسین و حسن کے ہیں، جنت میں میاں جنت میں تذکرہ ہوتا، ہم زمین پہ کر کے اپنی زمین جنت بناتے، ہم مکان میں ان کا ذکر کر کے اپنا مکان جنت بناتے، ہم دل میں ان کا ذکر کر کے اپنے دل کو جنت بناتے ہیں، ہم خیال میں ان کا ذکر لا کے خیال کو جنت بناتے ہیں۔ جنت میں تذکرے جو حسین و حسن کے ہیں، جلوے میرے نبی کی ہنسی انجمن کے، جنت میں تذکرے جو حسین و حسن کے ہیں، جلوے میرے نبی کی ہنسی انجمن کے ہیں، اور رنگت سے جن کی سارے جہاں میں ہے تازگی، یہ کائنات رنگ و بو کا حسن، یہ جمال، یہ ہے بھی تو حضرت فاطمہ کے لال کی بدولت ہے۔ رنگت سے جن کی سارے جہاں میں ہے تازگی، یہ پھول جو کھلے ہیں علی کے چمن کے، رنگت سے جن کی سارے جہاں میں ہے تازگی، یہ پھول جو کھلے ہیں علی کے چمن کے ہیں، اور ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے۔ بہت سے لوگ ذکر حسین ان کے نزدیک غم نہیں ہے، مگر میں یہ تو کہوں گا کہ ان کا ذکر اگر ہمارا غم بن جائے تو یہی ہمارے دونوں کائنات کے لیے کافی۔ حسین کا غم سب کو میسر نہیں، آقا حسین پاک کی یاد سب کا نصیبہ نہیں، ان کا ذکر زبان سے کرنا اور دل کی دھڑکن میں شامل رکھنا یہ سب کے مقدر کی بات نہیں۔ ارے جسے آقا حسین چاہتے ہیں اس کے محمل دل میں سما جاتے ہیں، یاد بن جاتے ہیں۔ ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے، باغ جنا میں جانے کا ایک راستہ بھی ہے، باغ جنا میں جانے کا ایک راستہ بھی ہے۔ اور مصروں میں لفظوں کی ترکیب کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ، ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ۔ کرب و بلا میں حر بھی ہیں اور حرملا بھی ہے، کرب و بلا میں حر بھی ہیں اور حرملا بھی ہے، ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ۔ کرب و بلا میں حر بھی ہیں اور حرملا بھی ہے، اور یہ کارنامہ صرف ہے آل رسول کا، یہ کارنامہ صرف ہے آل بطول کا، ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے، ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بولتا بھی ہے۔ اور سلگتے صحرا میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، سلگتے صحرا میں، مصرع بدل دیا جائے، سلگتی ریت پہ برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، سلگتے صحرا میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، ڈبو کر نور کے دریا میں شبنم کو اٹھا لاتے۔ اور حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی، ورنہ حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی، ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی، ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہم اور آپ تحفہ درود محبت کے ساتھ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدد الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف، توصیف، تسبیح، تحلیل، حمد و ثنا، جملہ پاکی، بزرگی، برتری، کبریائی، شان بے نیازی، تمام تر عبادات و بندگی خدائے لم یزل کی پاک ذاتی کو سزاوار۔ انگن تو بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں
تمام نعت، مدحت، عقیدت، محبت، الفت، انسیت، ارادت کے گنچے کاشانِ نبوت و رسالت کی دہلیز رحمت و برکت پیش ہے کہ الحمدللہ آج ہم اور آپ شہزادے بطول چمنستان زہرا کے پھول سراپا نور رسول حضور تاجدار کربلا امام گلگوں قبا حضرت امام حسین مقتدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل محبت میں حاضری کی سعادتوں سے بہرمند ہے۔ یہ نصیبہ کسی کسی کا ہوتا ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا گھر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ میاں یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آل رسول کی دہلیز پہ آل رسول کا ذکر کرنا اور سننا یہ نصیبے کی بات ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف مجھ گنہگاروں، سیاہکاروں، خطاکار کو اور سننے کی تمام تر رحمتیں برکتیں آپ حضرات کو میسر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اِنَّا بے شک حروف مشبہ بالفعل، جسے خدا بے شک کہہ دے کائنات میں کوئی شے نہیں جو اس میں شک پیدا کرے۔ اِنَّا بے شک ہاذا، یہ ہاذا قریب کے لیے، ہاذا قریب کے لیے، ہوا دور کے لیے، ذالکہ دور کے لیے۔ اور رب نے فرمایا اِنَّا بے شک ہاذا یہ لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، ایک کھلم کھلا امتحان، ایک اوپن ایگزامینیشن، امتحان کا تصور پوشیدہ۔ امتحان جب ہوتا ہے تو پہلے سیکھا جاتا ہے، تب اپنی صلاحیتوں کا امتحان ہوتا ہے، پہلے پڑھا جاتا ہے تب جواب دیا جاتا ہے، پہلے محفوظ کیا جاتا ہے تب قلم بند کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال بھی پوشیدہ ہوتا ہے، جواب بھی پوشیدہ ہوتا ہے، دینے والے کو بھی پہرے میں رکھا جاتا ہے، سوال و جواب کو سب سے بچایا جاتا ہے، جب تک رزلٹ آؤٹ نہیں ہوتا ہے نمبرات کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ دنیا کا امتحان جب علم کا امتحان ہوتا ہے تو پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن جب عشق کا امتحان ہوتا ہے تو کھلم کھلا ہوتا ہے۔ فرمایا گیا اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ کھلم کھلا امتحان۔ کون امتحان؟ یہ آیت کریمہ، یہ فرمان الہی، یہ اتنا ٹکڑا اللہ نے کس سے فرمایا؟ قرآن کریم کی آیت ہے۔ لیکن جب اللہ نے حکم دیا، جب اللہ نے فرما دیا، جب اللہ نے چاہا اے میرے خلیل اپنی خلت کا امتحان دو، تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے کبھی جان کا امتحان دیا، کبھی آل کا امتحان دیا، کبھی مال کا امتحان دیا۔ آل کے امتحان کے معاملے میں خواب ہوا اے میرے خلیل اٹھو میری راہ میں قربانی پیش کرو۔ صبح ہوتی ہے، نہ حضرت حاجرہ سے کہا، نہ اہل مکہ سے کہا، نہ اہل اللہ سے کہا، اٹھے 100 دمبا لیا اور مینا میں لے جا کے اللہ کے نام پہ قربان کر۔ قلب خلیل کو طمانیت ہو گئی، اطمینان مل گیا، رات آئی سکون سے سوئے، پھر خواب ہوا ہے خلیل اٹھو میری راہ میں قربانی کر۔ دوسرے دن 100 سرخ اونٹ لیا، ایک سرخ اونٹ کی قیمت میں 10 بھورے اونٹ ملتے تھے۔ 100 سرخ اونٹ لیا، کسی کو بتایا نہیں، کسی کو دکھایا نہیں، حضرت حاجرہ سے بھی نہیں کہا، اپنی شریک حیات سے بھی نہیں کہا، اپنے بیٹے اسماعیل سے بھی نہیں کہا، کسی مکے کے افراد سے نہیں کہا، گئے میدان منع میں 100 اونٹ کو اللہ کی محبت میں قربان کر۔ قلب خلیل کو اور اطمینان ہو گیا کہ اللہ کے حکم پہ عمل ہو گیا، حکم الہی کی تعمیر ہو گئی۔ حضرت خلیل خوش ہیں کہ ہم نے قربانی دے دی، اور اس کے بعد جب پھر آئے رات میں سوتے ہیں، تیسری رات میں مطالبہ ہوتا ہے اے خلیل اٹھو میری راہ میں قربانی پیش کرو، نہیں اپنی عزیز ترین شے قربان پیش کرو۔ ذرا سا لفظ بدل گیا ہے، 2 دنوں تک تو قربانی پیش کرو، تیسری رات میں یہ ہوا جو اپنی عزیز ترین سب سے زیادہ چہیتی ہو وہ شے میری
راہ میں قربان کرو. اب آپ اٹھ جاتے ہیں, رات کاٹے نہیں کرتی ہے, پھر سفیدے شہری نمودار ہوتا ہے. حضرت خلیل اللہ نے آواز دیا, حاجرہ. آواز آئی, ہاں کنیز حاضر ہے. کہا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا پہلو میں لپٹ کے ماں کے کلیجے سے لیٹے ہوئے ہیں. فرمایا انہیں اٹھاؤ, غسل تازہ کراؤ, نیا جوڑا انہیں پہناؤ, سر کے بال میں تیل ڈالو, اس میں شانہ اور کنگھا کرو, آنکھوں میں سرما لگاؤ, بوڑھا دولہا بنا. میں ابھی آیت سمجھا رہا ہوں جو ٹکڑا ہے, بس یہاں سے ایک جس میں وہاں پہنچوں. جب تیار ہو گئے تو آپ نے ایک ہاتھ میں رسی اور چھری لی, ایک ہاتھ میں بیٹی اسماعیل کی کلائی. ماں ہاجرہ نے پوچھ لیا, دل ہی ہے, شریک حیات ہے, رازدار ہیں, دمساز ہیں, رفیق حیات ہے. مسکرا کے کہا خیریت تو ہے, باپ بیٹے سچ کے کہاں جا رہے ہیں, سنور کے کہاں جا رہے ہیں, نکھر کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو مسکرا کر کے خلیل اللہ کی زبان سے نکلا, ایک دمبے کی قربانی. میدان منع میں گئے, اپنا خواب اپنے بیٹے کو بیان کیا, اپنا خواب اپنے بیٹے کو بیان. دیکھیے یہاں خواب کا معاملہ, اور کہیں اور چلیں گے تو وہاں خواب نہیں حقیقت. خواب بیان کیا. حضرت اسماعیل مسکرائے, اے ابا جان, جو اللہ کا حکم آیا ہے وہ اس میں مجھے آپ ثابت قدم پائیں گے. رسیاں لگائیے, گرہیں باندھیے, ہاتھ پیر کو جکڑ دیجیے, اس کے بعد ہمیں اللہ کے نام پہ قربان کیجیے. چھری تیز کر لیا, رسی باندھ دی, اور گرہ لگائی, اور گٹھا لگائی. مگر ابو جان ایک گزارش ہے, ایک التجا ہے, ایک التماس ہے, ایک درخواست ہے. بابا جان آپ خدا کی رضا کے لیے 90 سال میں ملے ہوئے بیٹے اکلوتے اسماعیل کو اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں. ہم ذبح ہونے کے لیے تیار, آپ ذبح کرنے کے لیے تیار, لیکن ایک بات میری مان لیجئے, ایک کپڑے کا ٹکڑا لیجئے, اپنے آنکھوں پہ پٹی بنا کے باندھ دیجئے. کہیں ایسا نہ ہو جب آپ رضا الہی کے لیے میری گردن کاٹ رہے ہوں, بیٹے کی نگاہ باپ کے آنکھ سے, باپ کی نظر بیٹے کی نگاہ سے چار ہو جائے, کہیں ہاتھ کی حرکت تھم نہ جائے. ایک کپڑا آنکھوں پہ باندھ دیا, ذبح کیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا الی آخر پڑھا, اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے نرخرے پہ چھری چلا دی. حرف پہ شریان کٹنے لگی, نس کٹنے کے بعد خون کے فوارے اڑے, گرم گرم خون کا لمس ہتھیلیوں پہ محسوس کرتے ہیں, نرخرے کی گھڑگھڑاہٹ کی آواز آتی ہے, آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے ہیں. اپنے طور پہ آپ نے ذبح کر دیا بسم اللہ اللہ اکبر کر کے, لیکن جب دیکھا کہ ہم نے ذبح کر لیا, اطمینان ہوا. جب پٹی ہٹائی دیکھا سامنے دمبا ذبح شدہ ہے, اور سامنے حضرت خلیل اللہ مسکرا, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ مسکرا رہے ہیں. روتے ہوئے سجدے میں گر گئے, اے پروردگارا تیرے خلیل سے کیا خطا ہو گئی, میری عزیز ترین متاع حیات میرا اسماعیل ہے. 90 سال میں تو نے مجھے عصائے پیری دیا, ایک لوتا بیٹا حاجرہ کا میں نے تیرے نام پہ کاٹ دینا چاہا, مگر اسے کٹا نہیں بچا ہے, جو کٹا ہے وہ دمبا ہے. آواز آئی میرے خلیل, مجھے تیرے خلت کی قسم, مجھے میرے عزت کی قسم, خلیل تیری زبان نے حاجرہ سے دمبا کہا تھا, میں نے جبرائیل سے جنت سے دمبا منگایا, کٹا دیا تاکہ خلیل کی زبان میں فرق نہ پڑے. جب خلیل کی زبان کی لاج خدا رکھے تو اگر حبیب کہہ دے تو خدا حبیب کی زبان کیسے. بہت اچھے, بے شک سبحان اللہ. کیا مولا اسماعیل سلامت ہے, مسکرا رہے ہیں. دمبا ذبح ہے, کہا دمبا تمہاری زبان سے نکلا ہوا ہے, میں نے جنت سے مانگا کے کٹا دیا. کہا اسماعیل کو بچا لیا. کہا مولا کریم یہ کیا معاملہ ہے, میں نے تو اسماعیل کو باندھا تھا, میں نے تو اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی تھی. تو آواز آئی انا ھذا لہو البلاء المبین, اے میرے خلیل, اے میرے دوست, یہ ایک کھلا امتحان. بہت اچھے. آسمان دیکھ رہا ہے, زمین دیکھ رہی ہے, کائنات دیکھ رہی ہے. خلیل تم نے اپنے اکلوتے جگر پارے کو میرے نام پہ قربان کیا, آنکھوں پہ پٹی باندھ دی, ذبح کر دیا, لیکن میری مشیت کا فیصلہ سن لو. اے خلیل
میں نے خواب کے لیے تمہاری آنکھوں کو رکھا ہے، میں نے خواب کو سجانے کے لیے خلیل تمہاری آنکھوں کو چنا ہے، لیکن اس خواب کی تعبیر میں نے اپنے حبیب کے دامن پہ رکھی ہے۔ آیت کریمہ اِنَّا هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ کھلم کھلا امتحان ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اے ابراہیم ہم نے اسماعیل کا فدیہ ایک بڑی قربانی بنا دی ہے، یعنی خواب دیکھنے کے لیے خلیل تمہارا انتخاب رکھا ہے، تعبیر میں نے حبیب کے دامن کرم تو کہا مولا بچے کیسے؟ کہا ان کے پیٹھ میں سرب میں میرے محبوب کا نور ہے، یہ حامل نور مصطفیٰ۔ معلوم ہو کہ جس کے پاس نبی کا نور ہے وہ کٹتا نہیں۔ بہت سے لوگ کاٹنے میں لگے ہوئے، نبی کے خاندان کا شجرہ کاٹنے والوں، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہارے خود کئی پشتوں کا شجرہ گم ہو جائے گا۔ نبی والوں کی بات کرتے ہو، علی والوں کی بات پہ شجرہ ڈھونڈتے ہو، پہلے تم اپنے ساتھ پشت کا شجرہ لے آؤ، پھر اس کے بعد دیکھو کہ فلاں سید ہے کہ نہیں ہے، فلاں سید ہے کہ نہیں ہے، فلاں آل رسول ہے کہ نہیں ہے، پہلے اپنے بارے میں سوچو۔ آل رسول ہیں، قیامت کی صبح تک ماں بعد قیامت بھی آل رسول، یہ نبی کے خون کا رشتہ۔ آدمی کو اللہ نے جب بنایا تو 4 عناصر سے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، 4 سے آدم بنے۔ آدم سے آدمیت کا سلسلہ ہم اور آپ پیدا ہے، تو ان 4 کے تقاضے، آگ سے ہمیں بنے ہیں، بغیر گرمی کے نہیں رہ سکتے۔ پانی ہمارے وجود میں ہے، بغیر پانی اور نمی کے ہم نہیں رہ سکتے۔ ہوا ہمارے وجود میں ہے، بغیر ہوا کے اپنی ہوا خراب ہو جائے گی۔ مٹی ہمارے جسم کا ایک عنصر ہے، مٹی سے جو پھل فروٹ اور اناج اور اللہ کی نعمتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ ہم جب تک کھائیں گے نہیں سک نہیں پائیں گے، چند گھنٹے کے بعد نڈھال ہو کے گر جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا ہماری بنیاد میں 4 چیزوں کا دخل ہے، 4 چیزوں کو ہونا ضروری ہے، ورنہ زندگی ڈگمگا جائے گی، ورنہ کشتی حیات ہچکولے کھانے لگے گی، ورنہ نفس حیات مدھم پڑ جائے گی۔ ہم جب تک جیتے ہیں ان 4 سے الگ نہیں رہ سکتے ہیں، 4 کی ضرورت ہے ہم کو۔ اے لوگوں مگر یاد رکھو، جب آدمی بنتا ہے تو 4 عناصر سے، اور جب اولاد نبی بنتے ہیں تو 3 عناصر سے۔ نبی کا نور، علی کا خون، فاطمہ کا دودھ، جب تینوں ایک جا ہوتا ہے تو نبی کے بیٹے پیدا۔ اسی لیے کبھی نور مادے کا محتاج نہیں ہوتا ہے، مادہ نور کا محتاج ہوتا ہے۔ کبھی نور زمین کا محتاج نہیں ہے، زمین اپنے وجود میں نور کی محتاج ہے۔ کبھی نور پانی کا محتاج نہیں ہے، پانی اپنے ہونے میں مصطفیٰ کے نور کا محتاج ہے۔ آسمان و زمین، نور کبھی آسمان و زمین کا پابند نہیں ہے، آسمان کے سیارے سب نور کے بھکاری ہے۔ چاند اور سورج میرے نبی کی تحریر پہ بھی چاندنی کی مانگتے ہیں۔ اے لوگوں اللہ نے اپنے نور سے محبوب کا نور بنایا ہے، اور محبوب کے نور سے خاندان نور چلا۔ میدان کربلا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عین تقاضائے مشیت کے تحت، خدا نہ چاہے تو زمین کا ذرہ جنبش نہیں کرتا، ایک دال کا پتا ہلتا نہیں۔ ایسا کیسے ہو جائے؟ اللہ نے سب کو نبی رسول بنایا مگر حبیب ایک کو بنایا، جس سے ساری کائنات ہوئی، وہ ذات مصطفیٰ کی، اور جو دل کا قرار، آنکھوں کی ٹھنڈک حسین ہے، وہ شہید کیا جائے، یہ کب نبی کو گوارا ہو؟ لیکن نہیں، خدا کو منظور ہے تو مصطفیٰ نے بھی قبول کیا۔ حضرت ام ہانی، حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ظہر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ اونگ جاتی ہے، عالم رویا میں خواب دیکھتی ہے کہ آسمان سے فرشتہ اترا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک آلے جا رہا ہے، کاٹنے والا ایک سامان، چھرا کہہ لیجئے، خنجر کہیے، تلوار کہیے، بہرحال دھاردار چیز۔ میرے آقا کے پہلو شریف سے ایک گوشت کا ٹکڑا تلاش لیا، گوشت تر بتر ہے، خون میں ہل رہا ہے زندگی کے ساتھ، اور وہ خواب دیکھتی ہے کہ انہی کے گود میں آنچل میں رکھ دیا۔
حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی چچی بھی ہیں اور پھوپھی بھی ہیں، خاندان کی بیٹی خاندان میں بیاہ دی، رشتہ پھوپھی کا بھی ہے چچی کا، وہ فوراً چیخ مارتی ہیں، اٹھ جاتی، سر کے بال بکھر گئے، خمار بے ترتیب ہے، ننگے پیر ننگے سر، افتاؤ کہنا گرتے پڑتے روتے ہوئے کاشانِ نبوت میں حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں آ رہی ہیں۔ دھوپ اتنی تیز ہے کہ سنگریزے پیر میں آبلے ڈالتے ہیں، آبلے جب پھوٹ جائیں تو زخموں کے پھول بن جائیں، مگر وہ جلتی بھونتی ہوئی گرتی پڑتی روتی افتاؤ خیزاں اس دیوار سے ہوتے ہوئے آئی یہاں تک کہ دستک دیا۔ میرے آقا آرام فرما، محب استراحت، حضور نے فرمایا کون؟ عرض کیا میں کنیز عرض کی، میں آپ کی صحابیہ، میں آپ کی چچی، میں آپ کی پھوپھی ام الفضل بنت حارث۔ سرکار نے دروازہ کھول دیا۔ پھوپھی جان اس تیز گرمی میں اتنی سلگتی دھوپ میں، عرب کی گرمی علامال حفیظ، آئیے اندر لائے۔ سرکار کو دیکھا، پہلو شریف چھوا، چہرہ شریف چھوا، رخسار شریف کا بوسہ لیا، دستے مبارک کا بوسہ، دستے نور کا بوسہ لیا، ٹٹول رہی ہے۔ میرے آقا مسکرا پڑتے ہیں، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ نبی جب تبسم فرمائے اور دندانے نور کی شعائیں باہر آتی تھی، صحابہ کو یقین ہو جاتا اب رحمت کے دریچے کھول دیے جائیں گے، اب قبولیت کے دروازے واہ ہو جائیں گے، اب رحمت الہیہ کا نزول ہوگا، مقصد پورا ہو جائے گا۔ مسکرا دیا سرکار، دل کو اطمینان ہوا، کچھ کہنا چاہتی، قوت گویائی ساتھ نہیں دے رہے، ہونٹ پھڑپھڑاتے ہیں لیکن لفظوں کا جامع نہیں پہنا پا رہے، کچھ کہنا چاہتی۔ سرکار نے تسکین دیا، تسلی دی، ایک پھوپھی اطمینان سے کہا میں نے ظہر کی نماز پڑھی، مصلی پہ میں بیٹھی، یہ دو وظیفے میں تھی، آنکھ لگ گئی عالم رویا میں، خواب میں آپ کو پایا، آپ کے جسم نازنین سے ایک فرشتے نے گوشت کا ایک تازہ ٹکڑا اتارا ہے اور ویسے گوشت میں تھڑپتا ہوا وہ ٹکڑا میری گود میں رکھ دیا ہے۔ اسی حیبت میں آنکھ کھل گئی، میں روتے ہوئے چلی آیا میرے آقا کیسے ہیں، میرے رسول کیسے ہیں، میرے بابا کیسے ہیں، میرے ملجا کیسے ہیں، میرے رسول کیسے ہیں، اللہ کے حبیب کیسے ہیں، میں آپ کی خیریت و زیارت کے لیے حاضر آئی۔ سرکار نے فرمایا اے پھوپھی آپ کو مزہ ہو، آپ کو خوشخبری ہو، آپ کو بشرا ہو، آپ کو بشارت ہو، ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے ایک شہزادہ پیدا ہوگا جو سب سے پہلے آپ کی گود میں رکھا جائے گا، وہ میرا حسین۔ بتاؤ حسین کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں ان کے باپ علی کے بارے میں، حسین کے بارے میں نہیں، علی کے بارے میں بھی حضور فرماتے مولا علی پاک کے بارے میں کہنا والی من نور واحد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں والی ایک نور سے بنا۔ پھر حضور فرماتے ہیں میرا گوشت علی کا گوشت، میرا خون علی کا خون، اور یہ نواسے ہیں، اس لیے خدا کے نور کا مظہر رسول کی ذات ہے اور رسول کے نور کا مظہر حضرت سیدہ طیبہ کی ذات ہے اور فاطمہ کے نور کا مظہر حسنین کریمین کی ذات۔ معلوم نہ تھا سائے شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ درود پاک پڑھیں اللہم سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی النبوۃ والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی آقا حسین پاک ہے، بچپن کا عالم ہے۔ آپ ابھی مشکل سے 4 سال سے کم کی عمر یا 4 سال کے لگ بھگ ہے، آپ اپنے گھر کاشانے سے نکلتے ہیں، جمعہ کا دن ہے، اللہ کے پیارے نبی مسجد نبوی میں منبر رسول پہ نبی قدم قدوم میمنت نزوم رکھے ہوئے خطبہ سنا رہے ہیں۔ اب خطبے کا مقام پہلے مسئلہ سن لیجئے، شریعت میں خطبہ کتنا نازک مقام کا نام ہے۔ جب خطبہ دیا جائے تو حکم یہ ہے کہ خطیب خطبہ پڑھے، سننے والے سنیں، آواز نہ بھی ملے تو بھی خاموش رہے، تو پورے خطبے
خطبے کی فضیلت کا ثواب ملے گا. خطبہ اگر پڑھا جا رہا ہو کوئی کسی کو چپ کرائے تو وہ اس دن کے ثواب سے محروم ہو جائے گا حالانکہ وہ بھلائی کر رہا ہے. خطبہ خطیب دے رہا ہو منبر پہ اگر کوئی چٹائی کا تنکا توڑ دے تو خطبے کے ثواب سے محروم ہو جائے. اتنا نازک ترین مرحلہ خطبے کا ہوتا ہے. جمعہ کا دن ہے یا مالک کون و مکان دونوں تاجدار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے ہیں. ادھر نواسے گھر میں نانا منبر پہ نواسے گھر میں. اور گھر کہاں ہے؟ مسجد نبوی کے کنارے کنارے کمرے بنے ہوئے حجرات امہات المومنین. انہی میں ایک حجرہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا. آقا حسین وہی ہے. 4 سال میں کچھ عمر کسی راوی نے کہا زیادہ کچھ مہینے یا کچھ مہینے کم. آپ ماں کی گود میں تھے پچھلے اور چلے آئے. باہر آئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے. انہیں کون روک سکتا ہے؟ بچہ ہو تو روکا جائے جو خود سردار جنت ہو اسے کون روک سکتا ہے؟ نبی کا نواسا خدا کا پیارا حسین کسی میں مجال نہیں روکتے. آپ پیچھے سے آئے سب کی پیٹھ کی طرف سے. آپ کا رخ ہے منبر کی طرف, ادھر نانا کی طرف, قبلہ کی طرف, اور ادھر نانا کا رخ نواسے کی طرف. ایک ایک کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے جا رہے ہیں, سب کو ہٹاتے قدم بڑھاتے جا رہے ہیں. صحابہ کی جماعت نے دیکھا اللہ اکبر یہ مبارک ہاتھ کاش میرے کاندھے پہ پڑ جاتا, کاش میرے پشت پہ آ جاتا, حسین کا پیر ہمیں لگ جاتا. قسم خدا کی ارے حسین کی ٹھوکر جسے لگ جائے گی اس کو بخشش کی مہر لگ جائے گی. حسین پیر لگا دے گا. بڑھتے جا رہے ہیں. نانا نے نواسے کو دیکھا, نواسے نے نانا کو دیکھا اور بیچوں بیچ مسجد میں پہنچے. ادھر گھر سے حسین نکلے, ادھر نانا منبر سے اترے. حسین گھر سے نکلے, ادھر نانا منبر سے اترے. ادھر نانا بڑھ رہے ہیں, ادھر نواسے بڑھ رہے ہیں. خطبہ روک دیا گیا ہے, اللہ کی تعریف روک دی گئی ہے, اللہ کی تمجید روک دی گئی ہے, اللہ کی تحمید روک دی گئی ہے. نانا اور نواسے بیچ میں مل جاتے ہیں. نانا کے گلے سے نواسے لگ گئے, نانا نے نواسے کو لگا لیا. کبھی نانا کو نواسا چوم رہا ہے, کبھی نواسے کو نانا چوم رہے ہیں. دونوں طرف سے پیار ہے. ادھر نانا ہے, ادھر نواسا ہے, ادھر رسول ہے, ادھر حسین ہے, ادھر اسلام ہے, ادھر محافظ اسلام ہے. پیار کرتے کرتے تھوڑا وقت گزر گیا. اب حضرت حسین ادھر گھر کی طرف چلے, نانا اپنے منبر کی طرف چلے. جا کے رسول نے خطبہ دیا. اے لوگوں معلوم ہونا چاہیے خطبے میں اگر کوئی کسی کو چپ کرائے تو شریعت کہتی ہے کہ ثواب سے محروم ہو جائے. کوئی کسی کو تنبیہ کرے شریعت کہتی ہے ثواب سے محروم ہو جائے. کوئی کسی کو تادیب و توبیخ و زجر و توبیخ کرے ثواب سے محروم ہو جائے. کوئی اگر کاٹا, کوئی اگر تنکا توڑ دے اور اپنے آپ کو مصروف کر لے تو ثواب سے محروم ہو جائے. لیکن یہاں اتنا بڑا معاملہ ہو گیا. نانا نے منبر چھوڑا ہے, نواسے نے گھر چھوڑا ہے. دونوں اپنی طرف بڑھتے گئے. بیچ میں آ کے ملاقات ہوئی. نانا نے نواسے کو, نواسے نے نانا کو خوب پیار کیا ہے. اور اس کے بعد نواسے گھر کی طرف, نانا منبر کی طرف. وہ دن ہے تاریخ کا عظیم ترین دن ہے. اس سے پہلے خطبہ ایک دفعے میں پڑھا جاتا تھا, مگر آج جو خطبہ ہے کسی بھی مکتب فکر کی مسجد میں پڑھا جائے, کسی بھی منبر پہ پڑھا جائے, جب بھی جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے تو حصے میں ہو جاتا ہے, بیچ میں وقفہ آتا ہے. یہ تو خطبے کے درمیان رکاوٹ ہے, یہ جو کھیل ہے, یہ جو وقفہ ہے, یہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ میرے حسین کی یادگار ہے, یہ پیارے رسول کا پیار ہے, نبی کا پیار ہے, حسین کی یادگار ہے. حسین اس کا نام ہے جو جائے تو نبی خطبہ رو. وہ دن ہے, وہ تاریخ میں قیامت تک خطبہ 2 حصے میں پڑھا جائے گا. عید کا خطبہ ہو, بقرعید کا خطبہ ہو, جمعۃ الوداع کا خطبہ ہو, عام جمعہ کی نماز کا خطبہ ہو. جب بھی منبر رسول پہ خطیب جائے گا اسے 2 حصے میں خطبہ پڑھنا پڑے گا. یہ بیچ کا جو وقفہ ہے اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ خطیب خطبہ دے کے جب بیٹھنے لگے تو سبحان اللہ پڑھتا جائے, بیٹھ جائے تو الحمدللہ پڑھ لے, اٹھنے لگے تو اللہ اکبر پڑھے. اور اس وقفے میں وہ جو مانگ لے گا عطا کر دے گا. ارے یہ وقفہ میرے حسین کی محبت ہے, اس میں مانگو اللہ حسین کے صدقے میں عطا کر دے گا, رسول کے صدقے میں عطا.
یہ دو خطبے کے درمیان وقفہ یہ پیارے آقا حسین کے بچپن میں نانا کا پیار ہے، حسین کی یادگار ہے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن جود و کرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ تو میدان من سلام تم پہ لاکھوں سلام، صورت ایسے موہن پایو، حق نے تمہیں محبوب بناؤ، صورت ایسے موہن پایو، حق نے تمہیں محبوب بنایو، عرش پہ سب نے دھوم عرش پہ سب نے چھایو، اے مورے معراج تم لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، احضر مولا احمد نام رکھایو، عہد روپ میں آیو مولا، عہد نام رکھایو مولا، بچھڑے کو رب سے ملایو مولا، بچھڑے کو رب سے ملایو مولا، بگڑے بنایو کاج تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ سے کہہ گئے نا غم کے مارے سلام کہہ گئے ہیں، سبا مصطفیٰ سے کہہ گئے دینا غم کے مارے سلام کہہ گئے ہیں، یاد کرتے ہیں ان کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہہ گئے ہیں، یاد کرتے ہیں ان کو شام سحر، دل ہمارے سلام کہتے گئے کہ اللہ اللہ حضور کی باتیں مرغبا رنگ حضور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند کی بلائیں لیتا ہے، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، اور تارے سلام کہتے ہیں، ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے، اے خدا کے حبیب پیارے رسول، ہم سبوں کی سلامی کیجئے قبول، اے خدا کے حبیب پیارے رسول، ہم سبوں کی سلامی کیجئے قبول، محفل میں جتنے حاضر گئے، آج محفل میں جتنے حاضر ہیں، مل کے
سارے سلام کہتے ہیں، سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات بادشاہ علیم و خبیر سمیع و بصیر ہے، تو دلوں کے حال و احوال کو خوب جانتا ہے اللہ۔ جس خلوص و محبت اخلاص نیت کے ساتھ یہ سارا اہتمام سلام ہوا مولا، تیرے پاک کلام پاک کی مقدس آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی، درود پاک کے نذرانے پیش ہوئے، تیرے محبوب کی دہلیز در سے سجائے گئے، تیرے محبوب کے نواسوں کے ہم انقبت کے ہارو پھول پیش ہوئے۔ اے اللہ تیری پاکی و کبریائی کا غلغلہ ہوا، تیرے محبوب کے ذکر و تذکرہ ہوا، تیرے محبوب کے پیارے پیارے نواسوں کی باتیں کہی گئیں، لفظ لفظ حرف حرف اپنی رحمتوں میں قبول فرما۔ الہ العالمین جو کچھ محاضر حاضر ہو، صلاۃ و سلام کی ڈالیوں کے ساتھ سبوں کو اپنی رحمتوں میں شامل و داخل فرما۔ عقیدت ہم سب کے آقا مولا روحی فدا جناب محمد رسول اللہ، فدا اور واحدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں نظر حضور کے تصدیق انبیاء کرام رسول اللہ نظام 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 کم و بیش حمد رسول اللہ السلام کی بارگاہ نبوت و رسالت میں نظر قبول فرما۔ اے اللہ ان کے تصدق و دفعہ جملہ کابر صحابہ خلفاء راشدہ کاملہ ازواج النبی بنات النبی اخوات النبی بنات النبی اولاد النبی خصوصاً حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مشکل کشا دو عالم مشکل کشا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین تاجدار کربلا، امام قبا حضرت امام حسین مقتدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ طفولیت میں نظر الہ العالمین نسوات مقدسہ کے توسل سے تمامی شہزادگان شہزادیاں بانوان طاہرہ سیدانیاں پاکباز خواتین خاندان نبوت فرزن بعد فرزن سب کے بارگاہ نور میں نظر الہ العالمین خاندان حضور کے توسل سے تمامی صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین صدیقین صالحین شہداء الدین شہداء غزوات السرایا من جملہ شہداء کرب و بلا 72 84 الفاظ مقدسہ کی بارگاہ شہادت میں نظر قبول فرما۔ الہ العالمین پروردگار کو تعالیٰ خصوصاً بخصوص حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تمامی شہداء اور شرکائے کرب و بلا اور تمام خواتین خاندان نبوت، تمام مستورات شہزادیاں نواسیاں پوتیاں سرکار کی سب کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ اے اللہ شہیدان کرب و بلا کے جس میں ناظرین سے لگے ہوئے خاک کے مقدس و پاکیزہ ذرات کے برکات سے اللہ ہمارے دلوں میں نور عطا فرما، ان کی محبت کا سرور عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو حضرت امام حسین پاک کی محبت کا محمل بنا دے۔ اے اللہ رسول اور آل رسول کی عظمتیں ہمارے دلوں میں رکھ۔ اے اللہ جب تک دنیا میں جیے تیرے اور تیرے محبوب اور تیرے محبت میں جیے مولا، جب اس دنیا سے جائے تو اسی دولت ایمان ہو۔ اے الہ العالمین آج یہ عرص مقدس ہے، وہ بھی خاندان رسول کے چشم و چراغ شہزادگان رسول کا عرص ہے مولا، اور نواس رسول کے سے نسبت بھی آج کی تاریخ کو اے اللہ ان آل رسول کے صدقے میں مولا ہم تمام امت رسول کی بگڑے ہوئے کام بنا دے۔ اے اللہ سب کے دلوں کو ایمان کی روشنی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم میں جتنے لوگ بیمار انہیں شفا کی دولت عطا فرما دے۔ کہ لالوں کی تحریز کا صدقہ صاحبان اور جو لوگ آرام فرمائے مولا، حضرت سید شمس الدین علیہ رحمت رضوان، حضرت سید شمس العالم علیہ رحمت رضوان، ان کی روحانی فیض و برکات سے اللہ ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دے مولا، ناکامیوں کو کامیاب زندگی بنا دے۔ اے اللہ سب کے دلوں کے حال و احوال کو تو خوب جانتا ہے، تو خالق حال و احوال ہے مولا، سب کے دلوں کی نیک جائز تمنائیں آرزوئیں اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں، اولاد محبوب کے صدقے میں اللہ سب کی پوری فرما۔ سید افتخار الحق کے فیضان سے اے اللہ ہر ایک کے دامن دل کو کشکول کو بھر دے مولا، جتنے ہاتھ پھیلے ہوئے مولا، جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے مولا، جس قدر آنچل پھیلے ہوئے مولا، سبوں کو فیض و برکات فیضان و عرفان کا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ و ملائکتہ
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته بارک وسلم. یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے. آمین پڑھیے. پاک کی کھیتی ہری رہے. سندر سے مانگ بچوں سے گودی. اے سبز گنبد کے مکین سب کی مدد فرمائیے. اے سبز گنبد کے سب کی مدد فرمائیے. اے رحمت للعالمین سب کی. سبحان ربک عما یصفون وسلام والحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله